بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جب سے عمران خان جیل میں ہے تب سے لے کر اب تک پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی براہ راست بات ہوئی ہے رپورٹرز سے، صحافیوں سے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکا، اس طرح کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا، بڑی مشکلات تھیں، پھر آہستہ آہستہ صرف ان کے گھر والے مل سکتے تھے، وکلاء مل سکتے تھے، حتیٰ کہ جتنے کیسز چلائے گئے، جتنے مقدمات بنائے گئے، توشہ خانہ سے لے کر سائفر اور دیگر نیب کے، وہ سب جیل میں ہی، ہر چیز جیل میں ہی۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ آخرکار کچھ صحافیوں کو، چند صحافیوں کو، یہ جس کو اب اوپن ٹرائل کہا جا رہا ہے تو وہ جیل میں ہی کہاں کا اوپن ہو گیا، تو جیل میں ہی چند صحافیوں کو جانے کی اجازت ملی، اور عمران خان صاحب کو یہ پہلی دفعہ موقع ملا کہ وہ براہ راست صحافیوں سے بات کر سکیں، اور بڑی جذباتی گفتگو نظر آ رہی ہے، بڑی واضح گفتگو نظر آ رہی ہے۔ بہت سے سوالات ہیں کہ ان سے جیل میں کیا کوئی سی اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے، ڈیل کا کیا معاملہ ہے، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں نہیں جا رہے، کیسز آگے کس طرح چلائیں گے۔ انہوں نے جنرل باجوہ تک کو عدالت میں بلانے کی بات کر دی ہے، امبیسی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کر دی ہے۔ کیا کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ بڑا اہم ہے کہ اب براہ راست یہ چیز ایک طرح سے جو صحافیوں کے پہنچ رہی ہے، رپورٹرز کو پہنچ رہی ہے، وہ آگے آ کے رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے صرف یہ تھا کہ وکلاء بات کرتے تھے کہ عمران خان صاحب سے بات تھی، وہ زیادہ تر ظاہر ہے کہ کیسز کے بارے میں ہوتی تھی، اور پھر سوال وکلاء سے ہو رہے ہوتے تھے جو رپورٹرز کرتے تھے۔ ایک وکیل کا انداز اور ہوتا ہے چیزیں بتانے کا، وہ اور طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے، صحافی اور چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت کیا جاننا چاہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوالات ہیں، وہ براہ راست عمران خان صاحب سے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تو یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی اس طرح کی میرے سے ملاقات جیل میں نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں موت کو قبول کر لوں گا۔ جب کہا گیا نا کہ آپ کو بڑے لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کا پلان ہے، وہ کہتے ہیں جو مرضی کر لیں، مجھے موت قبول ہے، میں بھاگوں گا نہیں، میں اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جا کر میری قوم کو پیغام دے دیں کہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، وہ بھاگے گا نہیں، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہا ہے جو مرضی کر لیں، میرے سے لکھوا لیں۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا، شاید پہلے کم ہی اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہو کہ میرے سے چاہے لکھوا لیں کہ جیت تحریک انصاف کی ہوگی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا کچھ جو ہوا، جس طرح حکومت گرائی گئی، یہ ڈونلڈ لو والا معاملہ جو ہے اس کے کہنے پر عمل کیا گیا، جنرل باجوہ نے کیا، میں جنرل باجوہ کو بھی عدالت بلاؤں گا، اور امبیسی کو بھی لکھوں گا کہ یہ سارا کس طرح سے ہوا، ایک ایک چیز قوم کے سامنے لے کر آؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قوم کوئی اب ایسے نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں 6% گروتھ تھی اور کہاں منفی پر چلی گئی، انہوں نے برباد کر دیا معیشت کو۔ کیا لوگ یہ نہیں دیکھ رہے، کیا لوگ یہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ جتنی مرضی ظاہر ہے کہ جھوٹ بولتے رہے، جو مرضی کہتے رہے، تو عمران خان کا خیال ہے کہ جناب لوگوں کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، اور وہ اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ اب اس سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی پلان میں تھی اور ہے کہ بلے کا نشان کس طرح لیا جائے، لیکن اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا کہ جب عمران خان صاحب نے چیئرمین نامزد کر دیا بیرسٹر گوہر علی کو۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کتنی تکلیف ہے مخالفین کو عمران خان صاحب کہ جی یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، تو اس سے بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بات کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں کہ مرنا قبول کر لوں گا لیکن یہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں جی جیل میں مرنا قبول کر لوں گا، ڈیل کر کے ملک سے نہیں جاؤں گا، قوم کو بتا دیں عمران خان آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان کے ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو۔ عمران خان نے الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا، حالات دیکھ کر خدشہ ہے کہ کہیں الیکشن سے بھاگ ہی نہ جائیں، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ماحول نظر آ رہا ہے۔ کبھی آپ دیکھ لیجئے کہ JUI کے طرف سے جو گورنر بنے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کہتے ہیں، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ کبھی کوئی درخواست آ جاتی ہے، ابھی یہ لیٹسٹ خبر چل رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو ابھی تک فنڈز ہی نہیں دیے گئے، الیکشن کمیشن کو فنڈز ہی نہیں دیے گئے الیکشنز کے لیے۔ تو یہ حالات ہیں، چاہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مرضی کہتے رہے کہ جی وہ 8 فروری کے حوالے سے شکوک و شبہات نہ پیدا کریں، جا کے جس نے کرنی اپنی بیوی سے بات کر لے تو باہر نہ کریں، لیکن اب یہ باہر باتیں ہو رہی ہیں، سہیل وحید صاحب ہوں، دیگر لوگوں یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے خدشات نظر آ رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کی اگر ابھی تک کارکردگی دیکھی جاتی ہے تو وہ یہ کہ جناب عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ نہیں کہنا، سپریم کورٹ کہنا ہے، اور گاڑیاں بیچتی ہیں، اور بس اس طرح کہ جی عمران خان نے جو خط لکھا اس کے کاغذ کس طرح کے تھے، یہ تھا وہ تھا، یہ ان کی ابھی تک کارکردگی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ لندن پلان نواز شریف کو لانے، ہمیں جیلوں میں ڈالنے اور PTI کو ختم کرنے کے لیے تھا، 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا۔ یعنی یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے
یہ کہہ رہے ہیں جی لندن پلان کا حصہ تھا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں, کون یا کور کمانڈر کے گھر کے اندر. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ روکتی رہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں, یہ ان کا موقف اب سامنے آ رہا ہے. میں آج واضح کر رہا ہوں کہ الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی, یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا. یہ سارا کچھ رپورٹرز جو ہیں جس نے احتشام کیانی صاحب ہیں یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں, اور دیگر رپورٹر سب اس چیز کو مسلسل اب رپورٹ ہو رہا ہے. اور اب ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پر تو اس طرح کی چیزیں نہیں نظر آئیں گی آپ کو, لیکن سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کو یہ سب کچھ ملے گا, اور اب تو الیکٹرانک میڈیا لوگ دیکھنا ہی چھوڑ رہے ہیں. عمران خان نے ایک بہت بڑا بیان یہ دیا ہے, بہت بڑا بیان دیا ہے, قسم اٹھانے اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. یہ بھی عمران خان صاحب نے ماضی میں اس طرح کے بیانات نہیں دیے ہوئے, یہ قسم کھاتا ہوں, قرآن پر ہاتھ رکھتا ہوں, اس طرح کی بات انہوں نے ماضی میں نہیں کی ہوئی. قسم اٹھانے اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ بشرا بی بی کو اس دن دیکھا جس دن ان سے نکاح کیا عمران خان. اب خاور مانی کا جو انٹرویو میں کلیم کرتے ہیں کہ جی بڑے عرصے سے ملاقاتیں تھیں, اکیلے ملتے رہتے تھے, یہ تھا وہ تھا, اس طرح کی باتیں, اور بڑے بڑے انہوں نے الزامات لگائے, تو یہ باتیں ہو رہی تھیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ ابھی میں نوٹ کر رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ شاہ زیب خانزادہ نے اس طرح کے بیانات دلوائے, یا اپنے چینل پر ایسی سی گفتگو اور وہ بیڈ روم کی اور سارا کچھ وہ خاور مانیکا کے سارا کچھ چلایا, لیکن ان کے چینل پر ملک ریاض یا ان کے بیٹے کا نام نہیں چل سکا, اس پر وہ بیپ آ گئی. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی لیکن آپ نے کیسی کسی گفتگو چلا دی. قوم کے لیے پیغام ہے, آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لیے تیار ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی اہم شخصیت سے میری ملاقات نہیں ہوئی, یعنی کوئی اس طرح کی کہ جو ڈیل کرے یا فلاں کرے. کہتے نہیں, مجھ سے نہ کسی نے ملاقات کی اور نہ مذاکرات کیے, مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آ گیا جی, مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ کل بھی تھا, آج بھی ہوں. یہ پوچھا گیا ہوگا کہ جی ظاہر ہے کہ ابھی الیکشنز ہوئے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے, تو عہدے کی بات اور آئندہ کی. انہوں نے کہا جی مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ کل بھی تھا, آج بھی ہوں. پھر کہا جی عمران خان صاحب گفتگو ہے, سائفر تو دراصل جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تھا, شاہ محمود قریشی کو تو اتفاقاً ملا. اور یہ شاہ محمود قریشی کا بیان آیا جی, تحریک انصاف میرے دل میں اتر چکی ہے جسے اب دل سے کوئی نہیں نکال سکتا. اچھا, اس کے ساتھ جناب اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کے لیے 12 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے فرد جرم لگائی جا رہی تھی, اسی طرح سے گواہان آ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, 1 مہینے میں ٹرائل مکمل کرنا ہے, بڑی تیزی تھی تاکہ کنوکشن ہو جائے. کیونکہ توشہ خانہ کیس اتنا کمزور ہے, اتنا کمزور اور اتنا بوگس ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے بات نہیں بنے گی. تو اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جی یہ سائفر جو ہے جلد از جلد اس میں کنوکشن کر دی جائے, اور کسی طرح عمران خان جو ہے الیکشن پروسیس سے باہر رہیں. اگرچہ ڈیلے کی بھی کوشش ہے, لیکن ساتھ یہ بھی خوف ہے کہ جی کہیں اگر کروانے پڑ جاتے ہیں, جو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کسی نہ کسی طرح کروانے پڑیں گے, تو عمران خان باہر ہوا تو پھر تو بالکل ہی جناب لٹیا ڈوب جائے گی. ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ لٹیا ڈوبی ہوئی ہے یہ عمران خان سے مخالفین کی جو سرویز آ رہے ہیں اس میں. اچھا, ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے ہے جی, نیب پر تحفظات ہیں جو جائز ہیں, چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا خطاب, کہ جی جو کچھ کہا جاتا ہے جی وہ کسی حد تک ٹھیک ہے. اچھا, شیر عبد المروت پر جناب کیسز ہوتے چلے جا رہے ہیں. مردان کنیکشن میں مقدمات درج, انہوں نے عدالت سے رجوع کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے. اور عمران خان نے سپریم کورٹ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس اعتراضات کے خلاف اپیل پر جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے کہ جناب ہمارا کیس جلدی سنا جائے. وہ پڑے ہوئے ہیں کیسز, جسٹس قاضی فائز صاحب دیکھ ہی نہیں رہے. اچھا جی, اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا, کوئی ابھی تک پیسے نہیں آ رہے. اور پھر یہ کہ جی صرف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے 6 صحافیوں کو سائفر کیس ٹرائل کی کوریج کی اجازت دی, باقی اداروں کے رپورٹرز کا کیا قصور ہے, انہیں اجازت نہیں دی جا رہی. شام کے نہیں کہہ رہے, تو میں نے آپ کو بتایا چند صحافیوں کو, یہ کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا, یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اور بس چند لوگ جائیں گے دیکھ داکھ کے, اور اس طرح کہ جناب زیادہ نہ ہو کسی طرح, اور یہ بھی اس مجبوری میں کہ جناب ہم کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے. تو ورنہ آپ نے پہلے دیکھ لیا تھا دیگر کیسز میں بھی. اور ابھی وہ اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس کے بارے میں بھی خبر آ رہی ہے کہ ضمانت باز گرفتاری کی درخواست پر سماعت کا بھی معاملہ ہے. اور اس طرح سے دیگر کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف چل رہے ہیں. انشاءاللہ جو بھی ان پہ اپڈیٹس ہوں گی ان کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا کہ آپ عمران خان صاحب کے ان بیانات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.